الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من جاء بالبینات الواضحہ والحجج الراجحہ والبراہین القاطعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ ماہ رجب کی مناسبت سے معراج کا واقعہ شروع کیا تھا، لیکن قلت وقت کی وجہ سے اس کی تکمیل نہ ہو سکی۔ تو آج کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ معراج کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر سکوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے قول کیا ہے رمضان المبارک کا، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کا 11واں سال تھا، رجب کا مہینہ تھا اور رجب کی 27 تاریخ تھی۔ معراج کا جو سفر ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا حصہ ہے مسجد اقصیٰ سے عرش تک۔ پہلا جو حصہ ہے اسے اسراء کہتے ہیں، دوسرا جو حصہ ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کی ابتدا روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوئی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا، جن کا نام تھا فاختہ، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی ہمشیرہ تھی، بڑی بہن تھی۔ ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف حضرت حمزہ تھے اور بائیں طرف حضرت عقیل تھے۔
درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو جبریل امین تشریف لائے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جبریل امین کے ساتھ حضرت میکائیل بھی تھے اور دوسرے فرشتے بھی تھے۔ تو چھت کو پھاڑ کر جبریل علیہ السلام نیچے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ اس سے اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ معراج کا جو سفر ہے یہ عام اسفار کی طرح نہیں، بلکہ انوکھا سفر ہے، منفرد سفر ہے، نرالا سفر ہے، اس لیے کہ عام سفر کی ابتدا چھت سے نہیں ہوتی، دروازے سے ہوتی ہے۔ اس سفر کی ابتدا چھت سے ہو رہی تھی، بتایا جا رہا تھا کہ یہ سفر روٹین سے ہٹ کر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، وہاں سے لے گئے حتیم کعبہ میں۔ حتیم بیت اللہ کے ساتھ چار دیواری ہے جس کے اوپر چھت نہیں ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ تھی، خالق کائنات وہاں سے بھی معراج کرا سکتا تھا جس حصے کے اوپر چھت موجود تھی، لیکن غریبوں کی رعایت رکھتے ہوئے حتیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، کیونکہ حتیم کا وہ حصہ جو چھت کے بغیر ہے وہاں ہر کوئی جا سکتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ اگر بیت اللہ کے اس حصے سے لے جایا جاتا جو چھت والا ہے، وہاں ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہاں کوئی صدر یا وزیر اعظم ہی جا سکتا ہے۔ تو غریبوں کی رعایت کرتے ہوئے معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم سے کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر دل مبارک نکالا، آب زمزم سے اس کو دھویا، پھر سونے کا ایک تشت لے کے آئے جس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے وہ ایمان اور حکمت میرے دل میں ڈالا، پھر دل کو وہاں رکھا، پھر سینے کو بند کر دیا۔ یہ شق صدر کئی مرتبہ ہوا ہے، کیونکہ آگے جو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا، جو سفر درپیش تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب و غریب نشانیاں خالق کائنات دکھانا چاہتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان مشاہدات کو برداشت کرنے کی استعداد اور قوت پیدا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان نشانیوں کو دیکھ کر طبعی طور پہ گھبرا جائیں، تو اس لیے یہ اہتمام کیا گیا۔ باقی رہی یہ بات کہ سونے کا استعمال تو ممنوع ہے، تو پھر سونے کا تشت لے کے کیوں آئے؟ حکیم الامت مجدد الملت علامہ اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ سونے کا استعمال جو ممنوع ہوا وہ مدینہ منورہ میں، اور یہ واقعہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ کا ہے۔ اس وقت سونے کے برتنوں کا استعمال ممنوع نہیں تھا۔ اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ سونے کا استعمال جو ممنوع ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے نہیں۔ یہ تشت جو لے کے آئے تھے فرشتے لے کے آئے تھے۔ اور تیسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ یہ معراج کے لیے تیاری تھی جس کا تعلق آخرت کے ساتھ تھا، اور سونے کا استعمال دنیا میں ممنوع ہے، ورنہ جنتی جب جائیں گے وہاں پہ جنت میں تو ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو وہاں سونے کی اجازت ہوگی، دنیا میں سونے کا استعمال ممنوع ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کئی لوگوں نے معراج جسمانی کا انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں روحانی معراج تھی۔ روحانی معراج کا مطلب کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی۔
اور اس پر بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک دلیل تو میں نے عرض کیا، یہ لفظ سبحان ہے۔ لفظ سبحان وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کوئی عجیب و غریب واقعہ بیان کرنا ہو، اور عجیب و غریب واقعہ تب ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ تشریف لے گئے ہوں۔ خواب کا اگر واقعہ ہو تو یہ کوئی عجیب واقعہ نہیں، خواب میں تو آدمی کہاں سے کہاں تک سفر کر لیتا ہے۔ تو یہ معراج جسمانی تھی، اس لیے لفظ سبحان استعمال ہوا۔ اور دوسری دلیل ہے بعبدہ، عبد بندے کو کہتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا مقام ہے تمام مقامات میں۔ خالق کائنات نے یہاں پہ بروحہ ہی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو۔ عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مجموعے کو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج کرائی گئی۔ اور تیسری دلیل یہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی سے یہ واقعہ بیان کیا تو ام ہانی نے آپ کو روکا کہ یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، وہ ویسے بھی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو پھر مزید مخالفت کریں گے، ان کو ایک واقعہ ایک بہانہ ہاتھ آ جائے گا۔ تو اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو پھر ام ہانی آپ کو نہ روکتی۔ خواب کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، خواب میں تو ایک عام آدمی بھی کہاں سے کہاں تک سفر کر لیتا ہے، تو اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو وہ تکذیب نہ کرتے، انکار نہ کرتے، پھر ابو جہل نہ بنتا۔ معراج کو جھٹلانے سے وہ ابو جہل بنا، ابو بکر صدیق معراج کی تصدیق سے صدیق بنا۔ ابو جہل کے اندر تکبر بہت زیادہ تھا، تکبر میں یہ فرعون سے بھی بڑھ کر تھا۔ فرعون میں بھی تکبر تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جس وقت غرق ہو رہا تھا تو اس وقت فرعون نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لایا اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ خدا کی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن اتؤمن الآن، اب تو ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو تھا فساد کرنے والوں میں سے۔ لیکن یہ ہے جب موت کے وقت اس نے عذاب کو دیکھا نا تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا۔ لیکن ابو جہل کی حالت دیکھیں، ابو جہل کو جس صحابی نے قتل کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب اس کے سینے پہ چڑھ گئے تو اس وقت بھی ابو جہل کی اکڑ ذرا آپ ملاحظہ کریں۔ ابو جہل کہنے لگا او چرواہے، تیرے لیے یہ اعزاز سب سے بڑھ کر ہے کہ تو ایک سردار کے سینے پہ بیٹھا ہے، اور کہنے لگا اپنی تلوار سے مجھے قتل نہ کر، لوگ تانا دیں گے کہ ایک چرواہے کی تلوار سے اس کو قتل کیا گیا، میری تلوار لے کر مجھے قتل کر دو۔ اور اس نے مزید کہا کہ میری گردن ذرا لمبی کر کے کاٹ دینا تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ تو مرتے وقت بھی اس کی اکڑ نہ نکلی۔ فرعون سے زیادہ متکبر وہ ابو جہل بنا تو اسی وجہ سے بنا کہ اس نے معراج کا واقعہ جھٹلایا۔ تو بہرحال بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ معراج جسمانی تھی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا تھا۔ براق برق سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، اور بجلی کی رفتار کا آپ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ کتنی تیز ہوتی۔ پشاور میں ایک آدمی بٹن آن کرتا ہے، یہاں ڈی آئی خان میں فوراً لائٹ آ جاتی ہے۔ تو بجلی کی رفتار کتنی تیز ہے جو کہ مخلوق کی ایجاد ہے۔ یہ تو دنیاوی بجلی کا حال ہے، اور وہ سواری تو خاص طور پر خالق کائنات نے بھیجی تھی۔ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار۔ جبریل علیہ السلام نے اس کی لگام پکڑی، میکائیل علیہ السلام نے اس کی رکاب تھامی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ سوار ہونے لگے تو وہ جو جانور تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ گدھے سے ذرا بڑا تھا اور خچر سے ذرا جسامت میں کم تھا، سفید رنگ کا تھا، وہ شوخی کرنے لگا تو جبریل علیہ السلام نے اس کو کان سے پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ سوار کر دیا۔ روانہ ہوئے، جب مدینہ منورہ پہنچے جبریل علیہ السلام نے روکا، فرمایا یہاں اتر کے 2 رکعت نماز پڑھ، یہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جب کچھ آگے چلے تو جبریل امین نے پھر آپ کو روکا کہ یہاں پہ اتر کے 2 رکعت پڑھ کہ یہ مدین ہے، شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آگے جبریل علیہ السلام نے آپ کو پھر روکا کہ یہ طور سینا ہے، یہاں بھی اتر کے 2 رکعت نماز پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آگے بیت اللحم کے مقام پر جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں پہ جبریل علیہ السلام نے روکا کہ یہاں سواری سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ۔ آپ نے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر مسجد اقصیٰ میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر وہاں انبیاء کی امامت ہوئی، تمام انبیاء تشریف لائے۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ انبیاء کرام مثالی اجساد کے ساتھ تھے یا عنصری جسموں کے ساتھ تھے، اختلاف ہے، بہرحال دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ انبیاء کی امامت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا وہ بذریعہ سیڑھی تھا، ایک سیڑھی لائی گئی، اس کی کیفیت کیا تھی واللہ عالم۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے، آسمان اول پہ پہنچے، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر سے سوال کیا گیا کون؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ ادھر سے پوچھا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا میں محمد، کہ میرے ساتھ محمد ہے۔ ادھر سے پوچھا گیا ارسل الیہ، کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل جواب دیتے ہیں نعم، جی ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ پھر پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف اور بائیں طرف کچھ پرچھائیاں تھیں۔ آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے تھے تو ہنسنے لگ جاتے تھے، جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو رونے لگ جاتے تھے۔ جبریل نے کہا کہ ھذا ابوک آدم، یہ تیرا باپ آدم ہے، فسلم علیہ، اس کو سلام کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا کہ مرحبا مرحبا لابن الصالح ولنبی الصالح، کہ نیک بیٹے اور نیک نبی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو پرچھائیاں موجود ہیں آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بائیں طرف، دائیں طرف جو لوگ ہیں یہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، جنتی لوگ ہیں۔ آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنی اولاد میں سے جنتی اولاد کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور بائیں طرف جو پرچھائیاں موجود ہیں یہ آپ کی ان اولاد کی روحیں ہیں جو جہنمی ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے ادریس علیہ السلام کے ساتھ۔ پانچویں آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ساتویں آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ میں نے ان کے راز بھی بیان کیے تھے کہ آدم علیہ السلام سے ملاقات کیوں کرائی گئی۔ اس میں راز یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو بھی ایک دشمن کی وجہ سے جنت سے زمین کی طرف ہجرت کرنی پڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں اشارہ تھا کہ آپ کو بھی دشمنوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی۔ اور آدم علیہ السلام چونکہ ابو البشر تھے، تمام انسانوں کے باپ تھے، اس لیے ان کا حق پہلا تھا، پہلے آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات
اس لیے کرائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اقرب الناس بعیسی ابن مریم لیس بینی و بینہ نبی، کہ میں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ قریب عیسیٰ علیہ السلام کے ہوں، میرے درمیان اور ان کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے دجال کو قتل کرنے کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندگی میں آسمان پہ چڑھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندگی میں معراج کرائی گئی، آسمانوں پہ لے جایا گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس مناسبت کی وجہ سے ملاقات کرائی گئی، اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی چونکہ نسبی قرابت تھی اس لیے ان سے بھی ملاقات کرائی گئی، اور دونوں کی ملاقات میں اس کی طرف بھی اشارہ تھا کہ آپ کو یہود کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو کرنا پڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، تیری بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ، تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات میں یہ راز تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی بھائیوں کی وجہ سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، بھائیوں کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، اور آپ کو بھی قریشی بھائیوں کی وجہ سے تکالیف کا مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسی مناسبت سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرائی گئی۔ نیز آپ کی امت جب جنت میں جائے گی تو یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت میں جائے گی، تو اسی مناسبت سے بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرائی گئی۔ اور چوتھے آسمان پہ ملاقات کرائی گئی ادریس علیہ السلام کے ساتھ۔ ادریس علیہ السلام فن کتابت کے موجد تھے، تو اس میں اشارہ تھا اس کی طرف کہ آپ سلاطین کو دعوت خط و کتابت کے ذریعے بھی دیں گے، چنانچہ آپ نے خطوط لکھے، بادشاہوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو بلند مرتبہ بلند مقام عطا فرمایا تھا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ تو اسی اعتبار سے ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، اور اس کے بعد ملاقات کرائی گئی ہارون علیہ السلام سے۔ ہارون علیہ السلام نے قوم کو بچڑی کی عبادت سے روکا، تو جن لوگوں نے ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی وہ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ تو اس میں اشارہ تھا اس کی طرف کہ جو قریش کے سردار آپ کی بات نہیں مانیں گے وہ بھی ناکام اور نامراد ہوں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جہاد کے لیے شام جانا پڑ گیا تھا، اشارہ تھا آپ بھی جہاد کے لیے شام جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کے ہاتھوں شام فتح ہوا تھا، آپ کے بعد آپ کے جانشین عمر فاروق کے ہاتھوں شام کا علاقہ فتح ہوگا۔ تو اسی مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ملاقات کرائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی، اور ہر نبی نے ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہاں مختلف روایات ملتی ہیں، بعض میں یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی امامت کے بعد مسجد اقصیٰ سے نکلے تو وہاں جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن میں شہد، ایک برتن میں دودھ اور ایک میں پانی لے کے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب فرمایا، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے فطرت کا انتخاب کیا ہے، اگر تو پانی کا انتخاب کر لیتا تو تیری امت غرق ہو جاتی۔ تو آپ نے بالکل فطرت کا انتخاب کیا ہے۔ تو بعض روایات میں پانی کا تذکرہ ہے، بعض روایات میں شہد کا تذکرہ ہے، مختلف قسم کی روایات ہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مشاہدات اس نچلے عالم کے بھی کرائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں آپ نے نماز پڑھتے دیکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں ایک ایسی قوم پہ ہوا کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو لوگوں کو تو نیک باتوں کا حکم کرتے تھے لیکن خود کو بھول جاتے تھے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پہ ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے، وہ اپنے سینوں کو، چہروں کو چھیل رہے تھے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا
کہ یہ لوگوں کا گوشت کھانے والے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پہ ہوا جن کے پیٹ بہت بڑے تھے، جیسے کہ گھر ہوتے ہیں، اور ان میں سانپ نظر آ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پہ ہوا کہ جن کے سامنے 2 ہانڈیاں تھیں، ایک ہانڈی میں کچا گوشت سڑا ہوا اور دوسری ہانڈی میں پکا ہوا عمدہ گوشت تھا۔ وہ عمدہ گوشت پکا ہوا چھوڑ کر سڑا ہوا کچا گوشت کھا رہے تھے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جو حلال بیویاں چھوڑ کر غیر محرم عورتوں کے ساتھ راتیں گزارتے تھے، اور وہ عورتیں ہیں جو خاوند کو چھوڑ کر، شوہروں کو چھوڑ کر غیر محرم مردوں کے ساتھ راتیں گزارتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر بھی ہوا کہ جن کی شرمگاہوں پہ چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، اور جو جہنم کے کانٹے کھا رہے تھے اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں دیکھیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی بعض نشانیاں۔ تو ان مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو بھی دیکھا۔ ایسے لوگ تھے جو ایک ہی دن میں تخم کاشت کرتے تھے اور اسی دن فصل کاٹ بھی لیتے تھے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے جواب دیا یہ مجاہدین ہیں جن کی ایک نیکی اللہ تعالیٰ 700 تک بڑھا دیتے ہیں۔ تو ان مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا پر۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کی درخت کو، لیکن وہ کس قسم کا درخت تھا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کانوں جیسے تھے، اور اس کا جو پھل تھا وہ مٹکوں جیسا تھا۔ پھر اس کو ایک چیز نے ڈھانپ لیا جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کے حسن و جمال کو کوئی برداشت نہیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا حسن و جمال کیسا تھا۔ تو سدرۃ المنتہا، منتہا کہتے ہیں جہاں کسی چیز کی انتہا ہو، اسے سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر سے جو احکام آتے ہیں احکام بھی وہاں پہ رک جاتے ہیں، یہاں سے جو اعمال جاتے ہیں اعمال بھی وہاں پہ رک جاتے ہیں، پھر آگے چڑھائے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ وہاں پہ جبریل رک گئے، آگے جبریل علیہ السلام جا ہی نہیں سکتے تھے۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آگے اگر جاتا ہوں تو میرے پر جلتے ہیں۔ پھر وہاں اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اب وہ ملاقات کس کیفیت کی تھی یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، معراج کی شب خود اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تحفے پیش کیے، اب ٹائم بہت مختصر ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ نے فرمایا قولی عبادتیں اللہ تیرے لیے، بدنی عبادتیں تیرے لیے، اور مالی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی 3 تحفے ملے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے نبی تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہاں پہ علماء کرام نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے نبی تجھ پر سلامتی ہو، مفرد کا صیغہ ہے، علیکہ تجھ پر۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ اب یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ادب کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا جب بڑے سے بات کرتا ہے تو اپنے لیے مفرد کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، بڑے کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہاں پہ خالق کائنات نے مفرد کا لفظ استعمال فرمایا السلام علیکہ، کہ سلامتی ہو تجھ پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کو ادب سکھانے والے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں السلام علینا، کہ سلامتی ہو ہم پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، اور آگے نیک بندوں کا تو تذکرہ کیا، لیکن جو گناہگار تھے، جو خطا کار تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ملایا، فرمایا السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند تحفے عطا فرمائے، جن میں ایک سورۃ البقرہ کی آخری آیات تھیں، اور ایک اس بات کا وعدہ تھا کہ تیری امت میں جو کوئی شرک نہیں کرے گا باقی گناہ اس کے بخش دوں گا، اور 50 نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے تشریف لانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا لے کے آ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، ان پہ 2 نمازیں فرض تھیں، وہ 2 نمازیں نہ پڑھ سکے، تو آپ کی امت میں یہ طاقت نہیں ہے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، لہذا مہربانی کر کے آپ واپس تشریف لے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا، کمی کا سوال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور عرض کیا یا اللہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکے گی، لہذا آپ اپنے فضل و کرم سے کچھ تخفیف فرما لیں۔ تو خالق کائنات نے 5 نمازیں اور کم کر دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 چکر لگائے، 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، بالآخر 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں، 5 بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تو خالق کائنات کی طرف سے آواز آئی کہ ہے تو 5 لیکن لا یبدل القول لدی، میرے قول میں تبدیلی نہیں آتی، تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن اجر و ثواب جو ہوگا وہ 50 کا ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ اگر معراج جسمانی نہ ہوتی، اگر معراج روحانی ہوتی، اگر واقعہ خواب کا ہوتا تو پھر سارے تکذیب نہ کرتے۔ وہ جمع ہو گئے، وہ مذاق کرنے لگے۔ ان میں سے چونکہ اکثر تجارت کے سلسلے میں شام جاتے رہتے تھے، انہوں نے اس بات کو بعید سمجھا کہ آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی حالانکہ وہاں تک جاتے ہوئے مہینے لگ جاتے ہیں، واپسی پر مہینے لگ جاتے ہیں، آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں تشریف لے گئے تو ہمیں بتائیں کہ مسجد اقصی میں فلاں ستون کیسا تھا اور اس میں کتنی کھڑکیاں تھیں اور کتنے روشن دان تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہاں تشریف لے گئے تھے اور پھر ان باتوں کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ اب مجھے تقریباً یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہاں ستون کتنے ہیں، یہاں روشن دان کتنے ہیں، یہاں کھڑکیاں کتنی ہیں، تو مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کی طرف آدمی کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ فرمایا فجل اللہ لی، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے روشن کر دیا، میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ وہ جو بات پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جاتے تھے۔ تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے کہ واقعی نشانیاں تو اس نے صحیح بیان کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق پوچھا جو ملک شام کی طرف گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں جب جا رہا تھا تو ان کا ایک اونٹ گم ہوا تھا، تو میں نے انہیں بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے۔ اور آپ نے فرمایا واپسی پر جب وہ قافلہ آ رہا تھا مقام زجران پہ، میں وہاں پہنچا، انہوں نے ایک برتن میں پانی رکھا تھا، اس کے اوپر ڈھکنا دیا تھا، تو میں نے وہ ڈھکن ہٹایا، وہ پانی میں نے پی لیا اور اس برتن پہ ویسے ڈھکن رکھ کے میں چلا آیا۔ آپ نے فرمایا وہ قافلہ مقام تنعیم سے حاضر ہونے والا ہے، وہاں جا کر تصدیق کر سکتے ہو۔ اس قافلے کے آگے ایک اونٹ ہے اور اس پر 2 بوریاں ہیں، ایک سفید ہے ایک سیاہ ہے، جا کے دیکھ سکتے ہو۔ وہ لوگ جب وہاں گئے انہوں نے دیکھا، بالکل بعین ہی اسی طرح پایا کہ وہی اونٹ آگے آ رہا تھا۔ انہوں نے جا کر ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تمہارا اونٹ یہاں سے جاتے ہوئے گم ہوا تھا؟ انہوں نے کہا بالکل ہمارا اونٹ گم ہوا تھا، پھر ہم نے کسی کی آواز سنی کہ تمہارا اونٹ فلاں مقام پہ ہے۔ انہوں نے پانی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا بالکل ہم نے برتن میں پانی رکھا تھا اور اس برتن کو ہم نے ایک ڈھکن سے اچھی طرح چھپا رکھا تھا،
لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ پانی برتن میں نہیں تھا اور ڈھکن اسی طرح موجود تھا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک بھیجا تھا ہرقل کے نام، تو اس وقت قریش مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے سلسلے میں وہاں گیا تھا، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ ہرقل کو جب خط ملا تو ہرقل نے آپ کے بارے میں معلومات لینے کے لیے اس تجارتی قافلے کو بلایا۔ ابو سفیان آیا ہرقل کی خدمت میں، تو ہرقل نے کہا کہ تم میں سے یہ شخص جو نبوت کا مدعی ہے، جو نبوت کا دعوے دار ہے، اس کا تم میں سے سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ تو اس نے کہا میں اس کے بارے میں چند سوالات کرتا ہوں، اس کا صحیح طرح سے جواب دینا۔ ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے پوچھو۔ تو وہ سوالات کرنے لگا، ابو سفیان جواب دینے لگا، اور ابو سفیان چونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، ابو سفیان کی خواہش تھی کہ میں ایسی بات کہہ دوں کہ جس کو ہرقل بعید سمجھے کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے یہی واقعہ بیان کیا کہ وہ کہتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، پھر وہاں انبیاء کی امامت کے بعد میں نے آسمانوں کا سفر کیا۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا ایسا ممکن ہے؟ تو ہرقل کے پاس ایک پادری کھڑا تھا، اس نے کہا بالکل میں اسی رات کا گواہ ہوں۔ ہرقل نے کہا وہ کس طرح؟ پادری کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی تھی، میں رات کو مسجد کے دروازوں کو بند کر کے سوتا تھا، اسی رات تمام دروازے میں نے بند کیے، ایک دروازہ کھلا رہ گیا، وہ بند نہیں ہو رہا تھا، میں نے بڑا زور لگایا، دروازہ بند نہ کر سکا، میں نے اور ساتھیوں کو بلایا کہ مل کے بند کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی دروازہ بند نہ ہو سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا رہے ہیں۔ تو بالآخر اسی دروازے کو میں نے کھلا چھوڑ دیا، اور صبح جب ہوئی میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں جو پتھر تھا، ایک چٹان تھی، اس میں سوراخ تھا جیسے وہاں کسی سواری کو باندھا گیا ہو۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ شاید کسی نبی کی آمد تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ تو ان تمام باتوں سے تصدیق بھی ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا یہ معراج جسمانی تھی، معراج جسمانی نہ ہوتی وہ تکذیب نہ کرتے، معراج جسمانی نہ ہوتی وہ نہ جھٹلاتے، اگر روحانی ہوتی، اگر صرف خواب کا واقعہ ہوتا تو خواب میں تو ایک عام انسان بھی کہاں سے کہاں تک کا سفر کر لیتا ہے۔ تو یہ معراج جسمانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں وہاں لے جایا گیا۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا